الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں جو ہمارا پیسج تھا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دعوت الوالد. تو کل لاسٹ لائن ہم نے پڑھی تھی وغضب والد ابراہیم وقال انا ادربک فاترکنی ولا تقل شیئا. تو اس میں ہم نے فعل ماضی اور فعل امر کی کچھ ایگزامپلس دیکھی تھی. فعل ماضی، مضارع اور امر تینوں ہی اس ایک لائن میں ہمیں نظر آ گئے تھے. تو غضبہ فعل ماضی تھا، قالا بھی فعل ماضی تھا، ادربو فعل مضارع تھا، اترک جو تھا یہ فعل امر تھا، اور تقل بھی جو ہے یہ فعل نہیں. تو ایک ہی سینٹینس میں آپ کو ہم نے جتنی فعل کی کیٹیگریز پڑھی ہیں ماضی، مضارع، امر اور نہیں وہ سب نظر آ گئے تھے. یہ ایک بڑا اسپیشل سینٹینس ہے اس حوالے سے. نیکسٹ لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ حَلِيمًا. تو اس سینٹینس کا اگر ہمیں بریک ڈاؤن کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ کانا کا اسم اور خبر. کانا کی خبر. کانا کے اسم کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہے اپنا پیش ہے ہاں وہ حالت سبجیکٹ. تو ہم اس کو یہاں فائل تو نہیں بولیں گے نا ابراہیم کو؟ نہیں، فائل بھی رفع میں ہوتا ہے نا. ہاں وہ صحیح ہے. پھر اس کا وہ تو جملہ فعلی ہوگا. میں صرف یہ توجہ اس لیے دلا رہا ہوں، میں صرف توجہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ٹائپ آف جو سینٹینس ہوتا ہے نا وہ ڈٹرمن کرتا ہے اس کا ٹائپ. آپ رفع میں دیکھ کے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ تو ابراہیم تو فائل ہے، حلیمن جو ہے شاید مفعول بن جائے اس کا. نہیں، کیونکہ یہ اسٹرکچر کانا کا ہے، کانا کے اسٹرکچر کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم جو ہے یہ کانا کا اسم ہے اور حلیمن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تو وکانا ابراہیم و حلیمن، اور ابراہیم جو تھے وہ حلیم تھے. حلیم جو ہے نا برداشت کرنے والا جو ہے نا، تو اس کے میننگ میں آتا ہے. فقال لوالدی، پھر انہوں نے کہا لی والدی. میں کتنے ورڈز ہیں لی والدی؟ اس میں 3 ورڈز ہیں. 3 ورڈز ہیں. پہلا پرپوزیشن لام ہے، ٹھیک ہے، اس کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ اور. والد ہے اور پھر ہی ہے. تو والد جو ہے وہ جر میں چلا گیا لی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور ہی جو ہے یہ اسم کے بعد ایک ضمیر آئی ہے تو یہ بھی حالت ہے جر میں ہے، جس کی اوریجنل فارم کیا ہوتی ہے اس کی؟ ہو. یہ زیر میں کیوں گئی ہے؟ کیونکہ اگر اس سے پہلے والا جو ورڈ ہوتا ہے اگر وہ یا تو یا آ جائے یا پھر اس پہ حرکت کسرہ کی پہلے سے موجود ہے تو یہ ہو جو ہے یہ ٹرانسفارم ہو کے ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والدی ہی اس وقت ہے. پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ جو فقالہ ہے فا تو ہم سیکس کے ساتھ کرتے ہیں نا جی. تو کس چیز کے سیکوینس سے کر رہا ہے؟ وہ حلیم کے ساتھ کر رہا ہے سیکوینس. ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو عطف نہیں بولیں گے، یہاں بس اس کو میننگ میں لیں گے. یہاں پہ عطف نہیں کر رہے، دو جملوں کو جمع نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو فا کی جو جنرل میننگ ہے وہ بس یہ ہے کہ اگر یہ عطف کے طور پہ نہیں آ رہا نا تو پھر یہ آرڈر نہیں ہے. اچھا پھر آرڈر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے. ابراہیم جو تھے وہ بردبار تھے تو جب ان پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عطف جو ہے شاید پیچھے والے جملے پہ ہو، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے نا
تو یہ قالا اور یہ قالا جو ہے نا اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عطف ہوا ہے، یہ بس بیچ میں جو ہے نا بریکٹ آ گئے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اس پہلے جو ہے نا وہ والد نے کہا تو پھر ان کے جواب میں اگر یہ سینٹینس نہ ہوتا کانا ابراہیم نہیں ہوتا فقالا تو سمپل یہ بنتا ہے کہ قالا انا ادربہ فترکنی ولا تقل صحیح ہے، فقال علی والد تو اس نے اپنے والد سے صحیح، تو پھر وہ سینس بن جاتی ہے نا. تو یہاں پہ ہم اس کو عطف نہیں کہیں گے، ٹھیک؟ یہاں پہ اس جملے کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے، تب بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ جب اضافی جملے اس طرح کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عطف کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے نا. ٹائپ آف سینٹینسز پہ بھی ہم عطف کرتے ہیں. جی. تو فقال علی والدہ سلام علیک، ٹھیک ہے، پیس بی آن یو. تو یہ سلام علیک جو ہے نا یہ خاص طور میں یہ گڈ بائے کا جو سلام ہوتا ہے نا اس کے لیے بولا جاتا ہے. اچھا نیکسٹ لائن ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا کوشش کریں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں ورب کہاں کہاں اس والی لائن میں ورب آئیڈینٹیفائی کریں. یہ والی لائن ہے نا، یہ والی ورب آئیڈینٹیفائی کریں. پہلا ورب کہاں ہے؟ قالا. دوسرا ورب ذهبوا اذهبوا. وذهبوا. ٹھیک. ادعو اردو ادعو. یہ عین پہ پیش ہے نا اور یہ ادعو ہو جائے گا. یہ اذهب ہے، یہ ادعو ادعو نہیں ہے ادعو ہے، ٹھیک ہے. صحیح. قالا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، فعل ماضی. ٹھیک ہے. ماضی میں بھی یہ اس کے روٹ ورڈ کون کون سے ہیں؟ قاف واو لام. قاف واو لام. تو یہاں پہ واو نظر نہیں آ رہی نا ہمیں، واو الف میں تبدیل ہو گیا کیونکہ حروف علت ہے. حروف علت میں سے ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے الف خود سے کوئی لیٹر نہیں ہے نا، روٹ میں نہیں آتا الف. جی. تو آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ واو سے تبدیل ہوا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے یا سے تبدیل ہوا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے والے لیٹر میں زبر تھا. نہیں، اگر یہ قاف یا لام بھی ہوتا قاف یا لام. تو قایالہ بھی تو ہو سکتا تھا. قایالہ میں یا سکون میں آتا، حرکت پیچھے دیتا اور پھر یہ قالا بن جاتا. یہ تو یا تو واو یا یہ دونوں تبدیل ہو سکتے ہیں نا الف میں. صحیح. آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ واو ہے؟ میں یہ سوچنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے تو اس کا جو ہے مضارع پتہ ہے یقول، مضارع. اوکے. ٹھیک ہے، اور اس کا مصدر بھی پتہ ہے آپ کو، قول. صحیح. قول ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیں پتا تھا کہ یہ واو، ورنہ تو ہم ڈکشنری کی مدد لیتے ہیں، قاف یا لام میں ڈھونڈتے ہیں، قاف واو لام میں. صحیح. تو ڈکشنری نہ بھی ہو، اگر آپ نے اس کے مضارع دیکھے ہوں یا آپ کو مصدر پتا ہو نا اس کا، آپ کی نالج بیس پہ، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیں قالا ہو گیا. اذهبوا یہ کون سا فعل ہے؟ یہ یہ مضارع. ضمہ آ رہا ہے نا آخر میں تو مضارع. ٹھیک. تو اس کی اگر گردان کریں تو یذهبوا یذهبانی یذهبون، تذهبوا تذهبانی یذهبن، تذهبوا تذهبانی تذهبون، تذهبین تذهبانی تذهبن، اذهبوا یذهبون. تو یہ اذهبوا جو ہے صیغہ نمبر 13 ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے اضربوا پڑھا تھا نا، یہ اذهبوا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں ذہبا یذہبو فتح یفتح کے وزن کریں گے. ٹھیک ہے, ذہبا یذہبو فتح یفتح کے بعد سے تو یہ فعل مضارع اور صیغہ نمبر 13. ٹھیک ہے, تو آئی ول گو. اور ادعو یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر. فعل امر ہے. ویری گڈ. اصل میں ادھر ایک الف ہونا چاہیے تھا. الف ہونا چاہیے تھا ادھر نہیں. نہیں کیونکہ اردو نہیں, آئی تھنک الف نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سا فعل امر میں کون سا جو ہے یہ صیغہ ہے؟ یہ نمبر 13. نمبر 13 تو نہیں ہوتا اس طرح. اس میں تو لام لگا ہوا ہوتا ہے, لی ادو لی لگا ہوتا ہے اس میں. تو اگر آپ اس کو امر کہہ رہے ہیں نا تو یہ پرابلم ہو جائے گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ادعو ہے. ادعو ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس فعل امر نہیں ہے, یہ بھی فعل مضارع ہو گیا. اب یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہو جائے گا. آئی ول کال. مظاہرے میں وہی والا جو اب یہ آپ کا مضارع بن گیا نا, مضارع ہے یہ. اگر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہوتا امر, تو امر ہم بناتے ہیں 7 سے لے کے 12 تک. وہ ہوتا تدعو. ٹھیک ہے, تو تدعو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ واو جو ہے یہ آلریڈی جو ہے پیش واپس اس کو دیا ہوا ہوتا ہے, تو سکون میں ہی رہتا ہے. تو اس کو ہمیں سکون میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تا یہاں سے ڈراپ ہو جاتا ہے, دال سکون میں آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ادعو. تو اس واو پہ لازمی سکون لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کال. ٹھیک ہے, پکارو, کال, پکارو. تو اس میں یہاں پہ سینٹینس میں ٹرانسلیشن میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. اور پکارو میرے رب. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹھتا ہی نہیں بالکل بھی اس کے اندر. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اصل میں ہے فعل مضارع. اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وقال له. ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حلیم تھے. انہوں نے اپنے والد سے کہا سلام علیکہ, اور انہوں نے کس نے کہا؟ ابراہیم نے لہو ٹو ہم, اپنے باپ کو. تو یہ ہو جو ہے یہ والد کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے. انا اذهب, I will go, میں چلا جاؤں گا. من ہنا, فرام ہیئر. ہنا جو ہے نا یہ ہیئر کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ہیئر. ٹھیک ہے, جیسا آپ کے اشارے تھے نا ہاذا ہاذانی ہاؤلائی. ٹھیک ہے, تو وہ تو دس اینڈ دیٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہیئر اینڈ دیر کے لیے جو ہے نا ہنا اور ہنا کا یوز ہوتا ہے. تو ہیئر جو ہے یہ قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ ہنا کا جو ہے وہ دور کی طرف, دور کی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو I will go from here. ٹھیک ہے, انا اذهب من هنا, I will go from here. وَأَدْعُو رَبِّي, and I will call my Lord. ادعو جو ہے نا اس کے اندر ایک انا چھپی ہوئی ہے. اذهبو کے اندر بھی ایک انا چھپا ہوا تھا. اور ربی جو ہے نا یہ اصل میں یہاں پہ اس کی اوریجنل فارم کیا تھی؟ یہ یہاں پہ مفعول بن کے آیا ہے. اس کی اوریجنل فارم یہ تھی ربا. ربو نہیں تھا یہاں پہ. ربا کیوں تھا یہ؟ کیونکہ یہ مفعول ہے نا,
مفعول نصب میں ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے پلس یا، ضمیر کی یا. جب ضمیر کی یا آتی ہے تو وہ پہلے والے لفظ کو جو ہے وہ زیر دے دیتی ہے، اس وجہ سے یہ ربی بنا ہے. یہ ربی کبھی ربا ای سے بنے گا اور کبھی یہ ربو ای سے بھی بنے گا. ٹھیک ہے، یہ ڈسٹنکشن ہمیں بس یاد رکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ کس حیثیت سے یوز ہوا ہے، یہ یہاں پہ فاعل بن کے یوز ہوا ہے یا مفعول بن کے یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ مفعول بن کے یوز ہوا ہے کیونکہ پکار کون رہا ہے؟ ابراہیم. ابراہیم نے کہا ہے ادعو، آئی ول کال، میں پکاروں گا ربی مائی لارڈ. صحیح؟ مجھے کوئی اور کنفیوژن تو نہیں ہو رہی؟ سینٹینس تو میننگ وائز تو صحیح لگ رہا ہے. کالا لفظ کیونکہ اگر یہ ادعو کو ہم دیکھتے اگر یہ امر ہوتا تو یہ ادعو بنتا، اور ادعو کا مطلب ہے پکارو، تم پکارو. مطلب بیسیکلی سیکنڈ پرسن کو مخاطب کرے کہا جا رہا ہے پکارو، تم پکارو، تم پکارو میرے رب، میرے رب کو. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اس کی سینس بن نہیں رہی ہے نا جملے کے اندر، یہ فٹ ہی نہیں ہو رہا کہ اس کو ہم زبردستی امر ڈکلیئر کریں. یہاں پہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ول گو فرام ہیئر اینڈ آئی ول کال ربی مائی لارڈ. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ فعل مضارع کی جو میننگ ہے وہ اسپیسیفکلی جملے کو بالکل کلیئر اور سمپل رکھتی ہے. امر کی ٹرانسلیشن اگر یہاں ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہے. صحیح کلیئر ہوئی یہ بات؟ چلیے اب یہ جو متاسفہ سے لے کر جو ہے نا لناس تک ٹوٹل نمبر آف بتائیں مجھے ورڈ کتنے اس کے لیے. اسی کو practice. یہ پہلے تو ورب بتائیں ورب کتنے ہیں. تعصفہ ایک ورب ہو گیا اور ارادہ ہو گیا. کیا مطلب اگر تنوین آ گئی نا آخرا پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ فعالہ کے وزن کا ہے نا، لیکن یہ ورب نہیں ہے بلکہ یہ ورب لائک ہے، ورب جیسا ہے. تو بولتے ہیں another، تو یہ ناؤن ہوتا ہے. آخرت جیسے آخرت آخرا ہے another، یہ آپ بتا جو ہو گیا. ٹھیک ہے یدعو ٹھیک ہے. اب اس ورب کے بعد اس فعل کے بعد ان کے فاعل ڈھونڈیں. تعصفہ کا فاعل کیا ہے؟ ابراہیم. حالت رفع میں نظر آ رہا ہے. ویری گڈ. ارادہ کا واو کی وجہ سے وہ جڑا ہوا ہے نا یہ واو اور ہاں تو یہ ارادہ کا یہاں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ ابراہیم ہوگا تو یہاں سے آپ ہوا نکال. اسی طرح یعبد جو ہے اس کا یہ بھی وہی چلتا آ رہا ہے تو اس میں سے بھی ہوا. اگر کاؤنٹ کریں ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ تعصفہ 1، ابراہیم 2، جدن 3، واو 4، ارادہ 5، ہوا 6، ان 7، یذہبا 8. اس میں سے بھی ہوا نکلے گا. ہوا 9، الا 10، بلدن 11، آخر 12،
वाओ 13, याबदू 14, हुआ 15, रब्बा 16, हु 17, वाओ 18, यद हुआ 19, हुआ 20, उन्नास 21, ला 22, अल्लाही 23। ये टोटल 23 वर्ड। हमेशा ना ये आप अब देखें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है छुपे हुए वर्ड्स की, वो इसी में होती है कि आपको फेल आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका फाइल अगर नहीं होता तो हम उसमें से छुपी हुई चीज निकालते हैं, ठीक है। और फाइल हमेशा फेल के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले अगर कुछ चीज लिखी हुई भी है हम उसको फाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते, बल्कि उसके बाद निकालते हैं तो वो एक प्रोनाउन की सूरत में निकल आता है। यही काम हमने किया। तो अब जब हमने ये सब आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो सबसे पहले तासफा के हवाले से बात करते हैं। तासफा कौन सा फेल है? या आपको जो आपके 6 बाब हैं उनमें से कहीं नजर आ रहा है? पहले तो फेले माजी में देंगे ना, उसमें तो होता ही फाला फाला करके होता है ना, तो उसमें से तो हमें कहीं माजी में कहीं फिट नहीं हो रहा, मुजारे में कहीं फिट हो रहा है। ये तफअलू होता है ना, तफअलू, लेकिन ये किसी वजह से जबर आ गई है इधर, है ना, और जबर की वजह पीछे कोई नहीं लिखी हुई, तो आप इसको कहेंगे कि ये सुलासी मुजर्रद में से तो नहीं है, जो सुलासी मुजर्रद के जो 6 बाब हैं उनमें से तो नहीं है। इसका मतलब है डेफिनेटली सुलासी मजीद फी में से। सुलासी मजीद फी में हमने अभी कौन कौन सा बाब पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं, अकरमा युक्रिमु और सर्रफा युसर्रिफु पढ़ा था, ठीक है। अभी तक हमने 2 बाब पढ़े हैं ना, अकरमा युक्रिमु, और उसमें हमने जो स्पेसिफिक निशानी पढ़ी थी वो ये था कि ये जो मुजारे होता है ये पेश के साथ आता है, ठीक है, तो ये पेश के साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेश के साथ ही जो बाब होते हैं वो मजीद ठीक है, तो ये खास पैटर्न है। ये बाब है ता कब्बला, उस पे बैठ रहा है ये, ठीक है। तकब्बला, इसका मुजारे क्या बनेगा? यता कब्बलु। अब ये युतकब्बल नहीं है, ये नॉर्मल हो गया। इसमें इजाफा क्या है तकब्बला में? तकब्बला में या ता एक इजाफा है, ता यहाँ पे। तकब्बला अगर देखें ये माजी जो है इसमें ता इजाफा है और बा पे जो है वो एक शद आ गई है। इसके अंदर रूट लेटर क्या था हमारे पास? काफ, बा और लाम। तो जब भी इजाफा इस तरह का हो कि शुरू में ता आ जाए और आइन कलमा पे जो है ना शद आ जाए, मुशद्दद हो जाए ना, ये 2 चीजें हो जाए तो ये बाप तकब्बला से बनता है। बाप तकब्बला या तकब्बलू, जरा आपने मुंह से अदा करें ना, आपको तकब्बला या तकब्बलू, बोले ना, बोले तकब्बला यतकब्बलु। ये ज़बान पे आपको है याद ना। अब आपने अभी तक 3 बात देखे हैं, इनके मीनिंग्स क्या है वो हम एसोसिएट करेंगे इसको, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये प्रेजेंटेशन इसकी आएगी कि उसमें हम ये सारे बात को डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक वीक जो है ना 2 प्रेजेंटेशन में हम उसको लगाएंगे। तो तकब्बला या तकब्बलु, तो अभी आपने जो मजीद फी के जो बाब हमने 8 पढ़ने हैं उनमें से हमने पहला देखा था अकरमा युक्रिम, दूसरा हमने देखा था सर्रफा युसर्रिफु। इन दोनों में मुजारे जो है पेश में था,
اور ابھی ہم تیسرا دیکھا ہم نے تقبلا یتقبل. ٹھیک ہے. تو تعصفہ جو ہے یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. یہ جو ہے نا ملال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو دکھ ہو نا, کسی چیز کا افسوس ہو, یا افسوس میں لے لیں, صحیح میں نکل آئے گی. تعصف جو ہے نا یہ افسوس سے بن گیا. تو تعصفہ ابراہیم جدا, اور ابراہیم کو افسوس ہوا, یا افسوس کرنے والے ابراہیم تھے نا. ابراہیم کو تعصف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تعصب ہاں, ابراہیم جو ہے انہیں ملال ہوا, یا وہ ڈس ہارٹنڈ ہوئے, جو بھی آپ کہہ لیں اس کو. جدن بہت. وہ ارادہ, ارادہ جو ہے یہ کون سا فعل ہے, ماضی کے مضارع. ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا. ارادہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. ماضی ہے تیرا نا, ماضی ہے. میں نے ارادہ کی. ماضی کہ ہوا کی نکالا تھا اگر یہ تیرا. ٹھیک ہے. تو ارادہ, اور یہ شروع میں جب حمزہ آئے گا نا تو اس کی دو پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یا تو یہ صیغہ نمبر 13 ہوگا مضارع کا, اور مضارع میں آخر میں پیش ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ پیش نہیں ہے اور کسی وجہ سے زبر ہے تو مضارع کو چینج کرنے کا کوئی انڈیکیٹر یہاں پہ موجود ہوتا ہے, لن یا لم کی فارم میں, یا ان کی فارم میں, یا ان کی فارم میں نا. آپ کو وہ کچھ بھی نہیں مل رہا نا, اور آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے اور آخر میں زبر نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ مضارع سے نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ویسے ہم کیا لکھتے ہیں, افعلو لکھتے ہیں نا, افعلو کہتے ہیں نا. یہ مضارع میں صیغہ نمبر 13 ہوتا ہے. ہاں صحیح. اب اس پہ اگر میں لن لگا دوں, یا میں اس پہ ان لگا دوں, لن افعلا, تو یہ کیا بنتا ہے, افعلا بنا دیتا ہے نا. صحیح ہے. تو ہم حمزہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ارادہ میں جو ہے نا یہ افعلا کے وزن پہ آ رہا ہے, لیکن پھر لن اور لم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ نہیں لگے ہوئے نا. ہاں, تو اس لیے ہم رول آؤٹ کر دیں گے کہ یہ مضارع ہے. ہم کہیں گے یہ مضارع نہیں ہے, کیونکہ اگر مضارع کی اوریجنل فارم دیکھیں تو وہ حالت رفع میں ہوتی ہے, اور کسی وجہ سے اگر یہ نصب میں جاتا ہے تو وہ انڈیکیٹر ہمیں لکھے ہوئے نظر آتا ہے. تو وہ دونوں کام نہیں ہے, نہ یہ پیش پہ اور نہ یہ زبر میں. ہم اس کو اگر اس ریزننگ پہ جائیں کہ یہ صیغہ نمبر 13 ہے حمزہ کی وجہ سے, شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے نا, یہ اس کی وجہ سے ہم اگر اس ریزننگ پہ جاتے ہیں تو ہمیں لن اور ان دونوں نظر نہیں آ رہے اس کے شروع میں. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو رول آؤٹ کر دیا کہ یہ مضارع ہوگا. اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی یہ ماضی کی کوئی فارم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماضی میں پھر یہ روٹ لیٹر تو ہمارے را یا الف واو سے تبدیل ہوا تھا اور یہ دال تھا, تو یہ حمزہ شروع میں کس حیثیت سے آیا؟ تو پھر اس کا جواب ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے, باب اکرما یکرمو سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ارودا سے تھا, یہ اصل میں نے کل بھی شاید یہ ریفریش کرا ہے. ارودا واو حرف علت ہے, یہ اپنے اوپر حرکت برداشت نہیں کرتا ہے, اپنی حرکت ماقبل کو دے دیتا ہے. تو کیا ہو گیا یہ ارودا. اور پھر واو نے کیا کرنا ہے, سکون میں جب آ گیا تھا تو را اس سے پہلے زبر میں تھا تو الف میں ہو جائے گا, ارادہ میں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ کیسے ٹریس ہوا ہے؟ تو اصل میں باب ہے ارودا اکرما یکرمو سے ہی ہے. ارودا اکرما اسی کے وزن پہ. صحیح. ٹھیک. تو ارادہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا, ٹو انٹینڈ. ٹھیک ہے. تو وہ ارادہ کس نے ارادہ کیا تھا؟ یہ ابراہیم نے. ہوا اور اس نے ارادہ کیا, تو یہ فعل ماضی ہے, اس لیے ہم پاسٹ فارم میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں.
ऐ यज़हबा इला बलदिन आखिर, के वो चला जाए एक और शहर की तरफ। इला तो इला जो है ना की तरफ होता है, ये डेस्टिनी को बता रहा होता है, ठीक है, सही ये डेस्टिनेशन को बता रहा है। तो इसकी डेस्टिनेशन क्या है? एक और शहर, बलदिन आखिर, ठीक। यहाँ मुझे बताएं यज़हबा ये कौन सा फेल है? माजी के मुजारे, ये तो मुजारे। मुजारे, ये मुजारे में तो ये यफ़अलू के वजन पे यज़हबू होना चाहिए था ना, ये यज़हबा क्यों हो गया? इससे पहले अन लगा हुआ है। वेरी गुड, इससे पहले अन लगा हुआ, और अन क्या होता है? अन, अन मस्दरिया बोलते हैं हम, तो ये ट्रांजिटिव कर देता है हमारे वर्ब को, ठीक है, वेरी गुड। अभी याबुदा पे क्या हो गया यहाँ पे? ये तो याबुदू होता है ना, वाव की वजह से वाव की वजह से, क्योंकि तो वाव वाव ने अन टच किया है ना, तो ये अन को कैरी करके यहाँ तक लेकर आया है वाव। यही काम पे यज़हबा पे भी हुआ है, सही। तो अगर मैं बोलूं अन ने आके किस किस को कन्वर्ट किया है? सारे यज़हबा को भी किया है, याबुदा को भी कन्वर्ट किया, और यदउवा को भी किया। अगर मुझे यहाँ बॉक्स बनाना होगा ना हमारे बॉक्स मेथड में, मैं अन पे एक बॉक्स बनाऊंगा और बोलूंगा ये अन मस्दरिया है, सारे और ये पूरा एक बड़ा बॉक्स बनेगा यहाँ तक, और इसको हम बोलेंगे कि ये कन्वर्टेड स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। अन क्या, ठीक। और फिर इसकी जो सब डिवीजन करेंगे तो उसमें वाव को अत्फ लेंगे, और यज़हबा से लेके हम यहाँ तक लेकर आएंगे, हम बोलेंगे कि ये क्या है? मातूफ अलैह, इसको मातूफ अलैह बोलेंगे ना, सही। मातूफ अलैह। और याबुदा रब्बाहू को क्या बोलेंगे? मातूफ। मातूफ नंबर 1, क्योंकि इस वाव ने आगे कैरी किया है। यदुन नास को लेके हम बोलेंगे कि ये मातूफ नंबर 2। 2, ठीक है। तो हमें हमें अपनी रीजनिंग से ये पता चल गया कि अन जो है ये आके अमल कर रहा है यज़हब पे भी, और याबुद पे भी अमल किया, और यदू पे भी अमल किया, और उनके कसरा ज़बर में जाने की, फतह में जाने की वजह ये अन है। तो इसकी ट्रांसलेशन करें तो हम ऐसे करेंगे, व तासफ़ा इब्राहिम जिद्दन, ठीक है, तासफ़ा के यानी इब्राहिम सैडेंड, इब्राहिम वाज वेरी सैडेंड, इब्राहिम सैडेंड वेरी मच, इब्राहिम वाज वेरी मच सैडेंड, जैसे भी आप ट्रांसलेट करना चाहें इसको। वारादा, and he intended यज़हबा to go, अब यज़हबा to go ये ट्रांजिटिव हो गया ना, टू गो। अपना इसमें टाइम कॉन्नोटेशन है कि वो कब गया या कब जाएगा या अभी जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये मस्दर के मीनिंग में लाया उसको। इला बलदिन आखिर, टुवर्ड्स अनदर लैंड और अनदर सिटी। व यअबुदा रब्बुहु, एंड टू वर्शिप हिज लॉर्ड। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे एंड ही विल वर्शिप हिज लॉर्ड, तो उनका इरादा जो है वो क्या था? जाने का भी था, उनका इरादा इबादत करने का भी था, और उनका इरादा लोगों को दावत देने का भी था, ठीक है। तो इसमें कहीं ऑर्डर नहीं है, इसीलिए वाव लगा हुआ है, नफा लगा हुआ था कि वो जाएंगे, फिर वो ये करेंगे, फिर वो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में अरादा से जो है ना, ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर ये यज़हबा इला बलदिन आखिर नहीं भी होता तो उनका इरादा था ही, और अगर नहीं था तो लोगों को दावत देने का था ही। इसकी ट्रांसलेशन जो है ना वो इंग्लिश में मैं इसलिए की कि वो आसानी से समझ में आ गई, कि हमने यज़हबू अगर होता तो हम कहते हैं ही विल गो और ही गोज, लेकिन अन ने आके उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया? टू गो, and he intended to go
towards another land and to worship his Lord and to call people towards Allah. सही, ये चीज सेंस कर रही है? अब ये यदऊ जो है ये फेल है, हुआ इसका फाइल हो गया, और अन्नास क्या हो गया इसका? मफूल भी, ठीक है, दावत देने का ऑब्जेक्ट, और हालत नसब भी हमें नजर आ रही है। और इलल्लाही को क्या बोलेंगे इसका? मुताल्लिक, फेल फाइल मफूल फेल फाइल मफूल बिही, और इलल्लाही जो है ना ये एक अलग बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं मुताल्लिक, क्योंकि हरफे जर है ना इला, सही है। तो इला जो है ये क्या है? जार है, और अल्लाह ही जो है यहाँ पे मजरूर बन के आए। तो जार मजरूर को आप जो है ना टॉप लेयर जो है इसकी वो मुताल्लिक कहलाती है। और ये मुताल्लिक हमेशा किसके होता है? फेल के, फेल जी, क्योंकि मुताल्लिक के लिए ना स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि ये एक मुताल्लिक यानी प्रपोजिशनल फ्रेसेस और एक एडवर्बियल फ्रेसेस भी होती हैं जो एडवर्ब से शुरू होती हैं, ये हमेशा वर्ब से कनेक्ट होंगी, किसी फेल से कनेक्ट होंगी। तो या तो वो फेल वहां मौजूद होता है तो हमें दिख जाता है, कभी कभी वो फेल वहां मौजूद नहीं भी होता, तो उसके लिए फिर एक हम काम करते हैं, वो इंशाल्लाह आज से 4 हफ्ते के बाद हम जो है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो वो हमें क्लैरिटी देते हैं, क्योंकि वो मीनिंग पे असरअंदाज नहीं हो रहा हमारे, लेकिन वो काम हमारा चला देता है। तो बस ये याद रखें हमेशा ये जो मुताल्लिक होता है ये फेल के मुताल्लिक होता है, ठीक है। और अगर फेल मौजूद नहीं होता तो फिर फेल जैसा कोई इसम वहां मौजूद होगा, तो इस केस में हमारे पास फेल ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो ये इल्लाही में हमें जार और मजरूर पता चल गया। रब्बाहू जो है ये वयाबुदा रब्बाहू, तो ये याबुदा जो है इसका फेल है, हुआ इसका फाइल है, और रब्बाहू क्या हो गया था इसका? मफूल भी पूरा। इसकी वजह ये कि रब्बा इसीलिए हालत नसब में है, अब ये रब्बू नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ प्रोनाउन यहाँ लगी हुई थी पहले तो हमने वो देखा था, फिर वो बे पे असरअंदाज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी कि हु जो है वो खुद कुछ तब्दील नहीं होता, बल्कि ये मतलब खुद तब्दीली नहीं लाता, बल्कि ये पहले वाली चीजों को देख के तब्दील होता है, यहाँ से तब्दील होने की जरूरत नहीं पड़ी। रब्बाहू, वेरी गुड। तो अब रब्बाहू को अगर आपस में ब्रेक करें तो किस रिलेशन में जुड़े हुए हैं? रब्बा एक इसम है और हु एक जमीर है, जमीर प्लस इसम क्या होता है? मुजाफ मुजाफ इलैह। बस इमरान भाई ने याद कर लिया, बिल्कुल। तो इसम प्लस जमीर मुजाफ मुजाफ इलैह, बस ये याद रखना, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं इसकी, मुजाफ की भी और मुजाफ इलैह की भी। बलदिन आखिर जो है इला बलदिन आखिर, तो यज़हबा इसका फेल था, हुआ फाइल था, और इला बलदिन आखिर क्या कहलाएगा? नहीं, इला है ना, इला और फिर जर मुतलक मुताल्लिक कहलाएगा, ये मुताल्लिक बन गया, ठीक है जी, ये मुताल्लिक बन गया है यहाँ पे ना, मतलब स्पेस खोलने के लिए रिमूव किया इसको। तो इला बलदिन आखिर जो है ये मुताल्लिक बन गया। तो बलदिन पे जो कसरा आया वो किसकी वजह से आया था? इला की वजह से, इला की वजह से। तो इला को आप बोलेंगे कि ये जार है, और बलदिन आखिर जो है ना ये पूरा पूरा मजरूर है, ठीक। तो बलदिन और आखिर आपस में किस तरह जुड़े हैं? सवाल दिए था। बलद का मतलब होता है शहर और आखिर का मतलब एक और हो गया, मुजाफ इला ही लग रहा है, लेकिन मुजाफ जो है उस पर तो तनवीन नहीं आती ना, दो हरकतें नहीं आती, नो अल नो तनवीन, ना अल नहीं आता, अल तो नहीं था, लेकिन तनवीन भी नहीं आनी चाहिए थी, एक कसरा होना चाहिए था ना, यहाँ दो है,
نہیں ہو رہی کیونکہ وہ بھی نہیں آ رہی، پھر آخر میں دونوں یہ موصوف صفت ہے، بالکل صحیح پہچانا ہے. ویسے آپ کو صرف ڈاؤٹ یہ ہو رہا تھا کہ آخر تنوین میں کیوں نہیں نظر آ رہی. تنوین نہیں آ رہی ہے لیکن ہاں تو یہ آخر جو ہے نا یہ ایک اسپیسیفک کائنڈ کا ورڈ ہے جو تبدیلی میں ہوتا ہے، یہ مبنی ہے. جیسے ہاذا 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 ہی رہتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو آخر جو ہے نا وہ آخرو ہوتا ہے، پھر آخرا اور آخرا ہوتا ہے. یہ آخری کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے. تو غیر منصرف اسم جو ہے ان پہ تنوین تو پہلے ہی نہیں آتی. یاد ہے ابراہیم کے اوپر دیکھیں ابراہیمو ہوتا ہے، کبھی بھی ابراہیمن نہیں پڑھتے اسے. دو طریقوں سے ظاہر کر دیا. تو وہ غیر منصرف پہ تو تنوین پہلے ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پہلی چیز ال بھی دکھے گا نہیں آپ کو، تو وہ پہلا ہی ہمیں پوائنٹ بتا دیتا ہے کہ یار اس پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے نا. تو یا تو یہ مضاف ہوگا، مضاف کے بعد مضاف الیہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ خود اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم نے کہا کہ شاید یہ غیر منصرف ہے. تو اب غیر منصرف کو ریٹریس کرنے کے پھر جو طریقے ہیں ان میں سے ہم دیکھیں گے، تو یہ ہم بولیں گے یہ متفرق اسماء میں سے، ٹھیک ہے. اور بلدن جو ہے نا یہ کیونکہ حالت جر میں ہے تو آخرہ یہاں پہ حالت جر میں ہے اور اس سے بھی بن رہی ہے. ترجمے میں دیکھیں تو ایک اور شہر. کیسا شہر؟ ایک اور شہر. اس کو آ کے ڈسکرائب کر رہا ہے نا وہ. ہم نے موصوف صفت میں یہی پڑھا تھا نا کہ وہ اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے. یہ ڈسکرپٹیو فریز ہے، یہ آ کے اس چیز کی ڈسکرپشن دیتا ہے. تو شہر کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ ایک اور شہر ہے، ٹھیک ہے. گندا شہر بھی ہو سکتا تھا، چھوٹا شہر بھی ہو سکتا تھا، بڑا شہر بھی ہو سکتا تھا. یہاں پہ اس نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے ایک اور شہر. کراچی شہر ہو سکتا تھا، لاہور شہر ہو سکتا تھا. ڈسکرپشن کے طور پہ آیا آخر ایک اور شہر، تو اس لیے موصوف صفت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کنفیوژن تو نہیں ہو رہی اس میں؟ ٹرانسلیشن کی بیس پہ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی ہے؟ بلدن آخر موصوف صفت کیوں بن رہا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اس پورے جملے میں یہ ایک واحد چیز ایسی تھی جو آپ لوگ کے لیے آج نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے یہ والے ورڈ نہیں دیکھے نا. بلد آیا لیکن بلدن آخر جو ہے، آخر ایک نیا ورڈ تھا اور آپ کو اس کی تو میننگ کے بارے میں بتا دی لیکن کس حیثیت سے یوز ہو رہا ہے. وہ آئیڈینٹیفیکیشن یہاں پہ تھوڑی سی پرابلمٹک ہو گئی تھی نا، کہ ہمیں اس کے متعلق معلومات نہیں تھی کہ یہ کیسا ورڈ ہے، تو یہ کس طرح کے اسٹرکچر میں جڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جو ہے آج اس کو فنش کر لیا اس ٹاپک کو. ایک دفعہ ہم پوری ٹرانسلیشن شروع سے دیکھ لیتے ہیں اس کی، پھر فنش کرتے ہیں. دعوت الوالدی، والد کی دعوت، مضاف مضاف الیہ. صحیح. وارادہ ابراہیم، اور ابراہیم نے ارادہ کیا، ان یدعو کہ دعوت دے، والدہ عید، اپنے والد کو، عیدن پھر سے. پہلے تو وہ انہوں نے جگایا تھا نا اپنے والد کو. کل میں شاید عیدن کو میں سیم کہہ گیا تھا، ٹھیک ہے. عیدن جو ہے یہ ڈفرینٹ میننگ میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو والد کو تو پہلے دعوت دی تھی نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں تو قوم سے سوال کیا. فقال لہو، پھر انہوں نے کہا لہو ان سے، یا ابتی، او میرے پیارے ابا جان، لما، لما کو ہم نے کل کیا ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ وائی کیا تھا نا. کیوں؟ کیوں وہی اردو کیوں ہے نا، وائی کیوں. اس کی میں نے تھوڑی سی جو ہے نا اور وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لی اور ما سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو لی ہوتا ہے فور، ایک پرپوزیشن ہے، اور ما استعمال ہوتا ہے واٹ کے لیے، ٹھیک ہے.
اگر اس کو ہم لٹرل ٹرانسلیٹ کریں نا تو ہم کہیں گے یا ابتی لما تعبدو، او مائی فادر فار واٹ یو ورشپ. ہم نے اس کو ایزی سینس میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے وائی سے تشبیہ دے دی ہے. کیوں؟ فار واٹ، کس لیے. کیوں کس لیے ہم بولتے ہیں نا، اردو میں بھی بولتے ہیں. تو اس کو ہم نے اس لیے وائی کہا ہے، لیکن آپ اس کو فار واٹ کی میننگ میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. لما شیء، فار واٹ ریزن. ہاں شیء جو ہے نا ریزن کی میننگ میں استعمال ہوتی ہے، کس چیز کے لیے. شیء نا چیز کے لیے، تو شیء چیز، اور لما کس لیے، کس چیز کے لیے. لما شیء کیا وجہ، کیا وجہ، فار واٹ ریزن. تو یہاں پہ ہم کیا ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایسے ہی کہیں گے یا ابتی او مائی فادر لما وائی تعبدو یو ورشپ آپ عبادت کرتے ہیں ما لا یسمعو جو. ٹھیک ہے. تو اس ماں کو ہم نے یہاں پہ ماں موصول کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. لا یسمعو جو سنتا نہیں، ولا یبصر اور دیکھتا نہیں، ولیما تعبدو اور کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ما لا ینفع جو نفع نہیں دیتا، ولا یضر اور نقصان نہیں دے سکتا. ٹھیک. یا ابتی وہ میرے پیارے ابا جان لا تعبد الشیطان. تعبد کو ہم نے یہاں پہ کیا آئیڈینٹیفائی کیا تھا؟ یہ کون سا فعل تھا؟ کون سا فعل تھا یہ؟ لا تعبد کون سا فعل تھا؟ یہ نہیں تھا. نہیں، یہ دال اصل میں سکون میں تھا لیکن شین کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے تجوید کے قاعدے کی وجہ سے تعبدش ہو گیا. یا ابتی جی لائے نہیں. یا ابتی وہ میرے پیارے ابا جان لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے. یا ابتی وہ میرے پیارے ابا جان اعبد الرحمن عبادت کرے رحمان کی. ٹھیک. وغضب والد ابراہیم اور ابراہیم کے والد غضبناک ہوئے. تو والد ابراہیم مضاف مضاف الیہ میں جڑے ہوئے تھے، اور ابراہیم کی یہاں حالت نسب میں نہیں بلکہ جر میں. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو والد تھا وہ ال اور تنوین دونوں موجود نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے وہ مضاف کے لیے کوالیفائی کر گیا تھا، اور ابراہیم کے ساتھ اس کو جوڑ کے ابراہیم کی طرف نسبت دے دی. اور ابراہیم کے والد غضبناک ہوئے. وقال اور انہوں نے کہا انا اضربک میں ماروں گا تمہیں. اور ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی میں ماروں گا، میں ضرور ماروں گا، کیونکہ اضربو کے بعد بھی اس میں سے ایک انا نکلا تھا، کیونکہ فعل کے بعد فاعل آنا ہے نا. میں ضرور ماروں گا تمہیں. فترکنی تو پھر چلے جاؤ یا چھوڑ دو مجھے. ترک مطلب چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور نی مجھے. تو یہ ابراہیم کے والد کہہ رہے ہیں فترکنی چھوڑ دو مجھے، ولا تقل شیئا اور کچھ نہ کرو. تو کانا ابراہیم حلیمان اور ابراہیم حلیم تھے. ہم یہاں تھے کی ٹرانسلیشن کیوں کر رہے ہیں؟ کانا کی وجہ سے. کانا کی وجہ سے. کانا پاسٹ ٹینس میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ویری گڈ. وقال لوالدیہ تو پھر انہوں نے کہا اپنے والد سے سلام علیہ کا سلامتی ہو آپ پر. وقال له اور انہوں نے کہا ان سے، ابراہیم نے کہا اپنے والد سے انا اذهب میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. من ہنا یا میں چلا جاؤں گا، جو بھی کہیں. من ہنا انا اذهب من ہنا میں چلا جاؤں گا، من ہنا یہاں سے. ہنا کی میننگ میں بتائی تھی دیر کے لیے نا، کسی جگہ کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہے. من ہنا وادعو ربی اور میں دعوت دوں گا، میں پکاروں گا. یہاں پہ پکار کے میننگ میں میں پکاروں گا ربی اپنے رب.
وَتَأَسَّفَ ابراہیم جدًا، اور ابراہیم جو تھے وہ بہت افسوس کر رہے تھے، بہت زیادہ. افسوس میں تھے، بہت افسردہ تھے. صحیح ٹرانسلیشن اردو میں یہ ہوگی، اور ابراہیم بہت افسردہ تھے. وَأَرَادَ، اور انہوں نے ارادہ کیا، أَن يَذْهَبَا إِلَى بَلَدٍ آخر، کہ وہ چلیں إِلَى بَلَدٍ آخر، ایک اور شہر کی طرف، وَيَعْبُدَ رَبَّهُ، اور دعوت دیں. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن دیکھیں کیا ہے، دعوت دیں. پتہ نہیں چل رہا دعوت دیں کب دیں گے، فیوچر میں دیں گے، ابھی دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں. دعوت دیں، یہ ٹرانزٹیو میننگ میں لے گیا اس کو، ٹائم کونوٹیشن سے نکال دیا ٹینس میں سے. کس وجہ سے نکلی ہے یہ؟ ان کی وجہ سے. وَيَعْبُدَ رَبَّهُ، اور دعوت دیں اپنے رب کی، اپنے رب کی طرف تو نہیں کہیں گے، الہ موجود نہیں ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں وہ ظاہر ہو رہا ہے. وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور وہ پکاریں لوگوں کو، یا اور پکارے لوگوں کو، وہ پکارے کہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پکارے لوگوں کو اللہ کی طرف. تو آج کا جو ہے ہم نے پیسج کمپلیٹ کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے ہم معرب اور مبنی پہ لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑا اسپیشل ٹاپک ہے ان دا سینس کہ ہم پوری لینگویج میں ہم جو کلمے پڑھے ہیں نا، ہم نے 3 قسم کے، اسم، فعل اور حرف. اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں معرب اور مبنی پہ. اسم کو تو ہم نے کلاسیفائی کیا تھا نا، منصرف، غیر منصرف اور مبنی کے نام پہ. صحیح ہے. تو اب فعل اور حرف کو بھی لے آئیں گے اور ایک براڈ کیٹیگری بنا دیں گے کہ پوری لینگویج میں کیا چیزیں معرب ہیں اور کیا چیزیں مبنی ہیں. تو اس میں مبنی وہی کیا چیز معرب ہے اور کیا مبنی ہے، فعل میں کیا چیزیں معرب اور کیا مبنی ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرب یہ ہے کہ جو اپنے اوپر اعراب لے کے حالت تبدیل کر دے، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر کوئی بھی اعرابی حالت ہے تبدیل نہیں. یہ مطلب وہی ہے، دو صورتوں میں ظاہر کریں گے، وہی میننگ ہوگا اس کا. مبنی میں جو ہوتا ہے 2 طرح کے مبنی ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ جو اپنی 3 شکلیں شاید 2 صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں، اور ایک مبنی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتے. اچھا، تو وہ ٹرو مبنی اور ریزمبلنگ مبنی کے نام سے نا ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، مطلب اس کو مس نہیں کرنا آپ لوگوں نے. کہا تھا نا کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں وہ ٹاپ 3 ٹاپکس میں آتا ہے. تو اس کی ایک اگر ہمیں براڈ انڈرسٹینڈنگ ہمیں مل جائے نا، تو ہمیں جو ورڈز ہوتے ہیں ہمارے کلمے ہیں ان کا فنکشن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں ہم نے چیزیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں مختلف جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ان کو ہم ایک براڈ ہیڈنگ کے اندر کیا چیزیں معرب ہیں اور کیا چیزیں مبنی ہیں، ہم اس کے اندر نا اس باکس میں رکھ دیں گے. اس کے تو چیزیں پتہ ہیں ہمیں، جو بھی چیزیں ابھی ہم اب تک پڑھ چکے ہیں نا، انہی کی بیسس پہ ان کو ان باکسز میں رکھ دیں گے، تو یہ اپنی جگہ پہ پلیس ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جو ہے استقامت دے اور علم حاصل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.